خبر دیں گے آپ کو وزیر داخلہ محسن نقوی کی روس، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان کے وزرائے داخلہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور روسی ہم منصب ولادیمیر کولو کے درمیان بھی ملاقات ہوئی اور اہم معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور روس میں غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام، غیر قانونی مقیم شہریوں کی واپسی کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور روس کے درمیان انسداد منشیات اور نشہ آور اشیاء کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے کا معاہدہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور تاجکستان کے وزیر داخلہ رمضان رحیم زادہ کی بھی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں اہم امور پر گفتگو کی گئی۔ افغانستان میں دہشت گرد کیمپس اور منشیات کی پیداوار خطے کے لیے شدید سیکیورٹی رسک ہے۔ وزرائے داخلہ نے مزید کہا کہ ابھی افغانستان میں 25 مختلف دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ محسن نقوی اور تاجک ہم منصب نے اس بات پر اتفاق کیا اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور ازبکستان ہم منصب میجر جنرل عزیز کے درمیان بھی اہم ملاقات ہوئی۔ وزارت داخلہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں تعاون، مشترکہ ٹریننگ کے لیے ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور کرغزستان کے وزیر داخلہ کی بھی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ محسن نقوی کی کرغز ہم منصب کو اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل ممبر منتخب ہونے پر مبارکباد بھی دی گئی۔ ایران نے جنگ بندی ڈیل پر اتفاق نہیں کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا NBC کو انٹرویو، کہا ایران کے پاس بالآخر معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ایران وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جنگ کو حل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ For months, Mr. President, that Iran is begging to make a deal. True. They are so desperate to make a deal. Why haven't they made a deal with you yet? Because it's a very hard thing for them. They've had great independence. They've dealt with very weak and ineffective leadership on behalf of the United States. If they're so desperate, Mr. President, why haven't they said yes to the terms you're Because proposing? they're strong, they're proud. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while, you know. You're talking about 47 years of getting away with whatever they wanted. I mean, this should have been done long ago. It takes years to do these things. They have some missiles left. They have some drones left. Do you know how many missiles? I don't want to tell you. Can you give me a But ballpark? they have some missiles. They have some drones. Say, percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. You're saying they have 21-22% of their missiles left. Correct, yes. خبر آپ کو دیں گے کراچی سے۔ گزشتہ روز پریڈی پولیس کے ہاتھوں مقابلے کے بعد ملزم کی گرفتاری۔ زخمی حالت میں گرفتار ملزم نورولی 90 لاکھ ڈکیتی کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی نذیر شاہ سے۔ نذیر بتائیے گا۔ دیکھیں، پریڈی پولیس نے گزشتہ روز مبینہ مقابلے کے بعد ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا تھا جس کا نام نور ولی ہے اور پولیس کے مطابق ملزم 90 لاکھ ڈکیتی کا ماسٹر مائنڈ نکلا ہے۔ 14 فروری کو ریگل چوک پر انورٹر ڈیلر کے جو رقم جو بینک ٹرانزیکشن کے لیے جا رہی تھی تو اسے راستے میں رائڈر سے کیش لوٹ لیا گیا تھا، جس کے بعد پولیس نے 2 ملزمان اسد اور بلال شینو کو گرفتار کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بلال عرف شینا سولر انورٹر ڈیلر کا 10 سال سے ملازم تھا جس کو سال میں 3 بونس ریکوری اور اس کے علاوہ شیئر بھی ملتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اس پوری مخبری کرنے کے بعد واردات کروائی اور پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی نشاندہی پر زمین میں دفن ہوا 45 لاکھ روپے کیش بھی برآمد کر لیا گیا تھا۔ اور جب پولیس نے مزید ان سے تفتیش کی تو ملزم نور ولی جو حال ہی میں کراچی آیا تھا اور واپس KP کے جانے والا تھا کہ اسی دوران پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی تو پولیس اور ملزم میں آپس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا جس سے اب مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ پولیس نے ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کی وائس ریکارڈنگ سمیت ڈیجیٹل شواہد پنجاب لیبارٹری بھیجنے کے لیے کراچی کی مقامی عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ملزمہ کی وائس ریکارڈنگ، وائس میسیجز اور کال ریکارڈنگ سمیت ڈیجیٹل شواہد موجود ہیں۔ دوران تفتیش ملزمہ نے ریکارڈنگ اور میسیجز سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وائس میسیجز اور ریکارڈنگ میں اس کی آواز نہیں۔ ڈیجیٹل شواہد پنجاب لیبارٹری سے فورینزک کرانے کا حکم دیا جائے۔ فورینزک رپورٹ سے ملزمہ کی آواز کی تصدیق ہوگی۔ آپ کو بتا رہے ہیں فورینزک رپورٹ سے ملزمہ کی آواز کی تصدیق ہوگی۔ تو پولیس نے ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کی وائس ریکارڈنگ سمیت ڈیجیٹل شواہد پنجاب لیبارٹری بھیجنے کے لیے کراچی کی مقامی عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ ملزمہ کی وائس ریکارڈنگ، وائس میسیجز اور کال ریکارڈنگ سمیت ڈیجیٹل شواہد موجود ہیں۔
लंदन की यूनिवर्सिटी में भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत को सुक्की का सामना करना पड़ा। यूनिवर्सिटी में दौरान लेक्चर शुरा ने भारतीय चीफ जस्टिस से सख्त सवालात किए। भारतीय नौजवानों को कॉकरोच कहने वाले चीफ जस्टिस से तल्ख सवाल पूछने पर हॉल में बदनज़मी हुई। शुरा ने भारत में सुकड़ती जमहूरियत और हुकूमत मुखालिफ आजादी इजहार पर सवालात उठाए। भारतीय चीफ जस्टिस के मुतनाज़े बयानात से मुतालिक सवाल उठाने पर मॉडरेटर को मुदाखलत करना पड़ी। इंतजामिया की जानिब से आवाज दबाने की कोशिश पर लेक्चर में मौजूद शख्स चीख उठा और कहा, हमारा एहतराम किया जाए। अगर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में लेबनान ईरान का सौदेबाजी का कार्ड होता तो काफी पहले वाशिंगटन के साथ मुआहदा कर सकते थे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने लेबनान के सदर के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, जोसेफ ऑन के बयानात से लगता है जैसे ईरान ने लेबनान के 5वें हिस्से पर कब्जा किया और 1/4 लेबनानियों को बेघर किया और उनके मुल्क पर रोजाना बमबारी करता है। जनाब सदर, लेबनान को उसके हकीकी दुश्मन से निजात दिलाएं। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में लबनान को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के मफादात की कीमत लबनान के अवाम चुका रहे हैं। लबनान के सदर जोसेफ ऑन की ईरान पर तनकीद, कहा ईरान को चाहिए कि वो लबनान में मुदाखलत ना करे। ये आपका नहीं, हमारा मुल्क है। It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy. शामिल करेंगे हेल्थ अपडेट में 3 मरतबा फ्रेंच फ्राइज खाने से ज़ियाबतीस का खतरा तकरीबन 20% तक बढ़ जाता है, जबकि इसी मिकदार में उबले हुए या भाप में पकाए हुए आलू खाने से कोई नुमाया खतरा सामने नहीं आया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक असल मसला आलू नहीं बल्कि उसे डीप फ्राई के अमल से गुजारना है। और अब टेक न्यूज। दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने मसनूई ज़हानत पर बढ़ती तवज्जो के बायस हजारों मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया। कंपनी के 8000 मुलाजमीन को इतला दी गई कि उन्हें नौकरियों से निकाला जा रहा है। कंपनी का कहना है मेटा अब छोटी, तेज रफ्तार और AI फोकस्ड टीमें बनाना चाहती है। बड़े स्टेज पर बड़े सितारे जगमगाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप का आगाज यादगार बनाएंगे। आलमी कप की तारीख में पहली बार 3 अलग इफ्ताही तकरीबात होंगी। वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग गाने वाली आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा और बर्ना बॉय मैक्सिको में परफॉर्म करेंगे। अमेरिका में कैटी पेरी तमाशाइयों में जोश भरेंगी। कनाडा में भी रंगारंग तकरीब सजाई जाएगी। मकामी गुलकार तमाशाइयों को महजूज करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून से मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में होगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।